اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم۔ تمام ناظرین محفل کو یوم آمد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اور ادارہ پیغام حسینی کی جانب سے منعقدہ اس قدیم ترین محفل میں آپ تمام حضرات کا جناب اصغر صاحب کنتوری اور ان کے فرزند ابوذر کنتوری اور گراف ایجنسی کی پوری ٹیم کی جانب سے استقبال کیا جاتا ہے۔ تمام مومنین کی خدمت میں فرزند رسول سبط رسول الثقلین حضرت مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی آمد کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اور اس موقع کے اوپر آج کی اس محفل میں گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیت کو تلاوت کیا اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ یوں قرآن میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک بے شمار آیات ہیں جو اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کے سلسلے میں، ان کی امامت و عصمت کے سلسلے میں، ان کی ولایت اور روز محشر جو وہ شفاعت فرمائیں گے اس کے سلسلے میں نازل ہوئیں، لیکن ان تمام آیات میں آیت تطہیر ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے، اور آیت تطہیر کا ان تمام آیات میں جو آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں ان میں ایک منفرد مقام ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی آیات اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، وہ چاہے آیہ مودت ہو، چاہے آیہ مباہلہ ہو، وہ آیہ غدیر ہو یا آیہ وسیلہ ہو، جتنی آیات بھی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، تفسیر یہ بتاتی ہے کہ وہ تمام تر آیات جب نازل ہوئیں تو پیغمبر اسلام نے نزول کے بعد ان آیتوں کو 2 یا 4 یا 10 مرتبہ تلاوت کیا اور بس۔ لیکن آیت تطہیر وہ واحد آیت ہے کہ جس وقت یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو علماء شیعہ کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت بھی اس بات کو اپنی کتابوں میں تحریر کرتے ہیں کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے 6 مہینے کے بعد تک پیغمبر اسلام اس دنیا میں موجود رہے، یعنی ظاہری طور کے اوپر اس دنیا میں بھی باحیات رہے، اور 6 مہینے تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد روزانہ جب مسجد نبوی کی طرف آپ تشریف لے جاتے تھے تو مسجد یعنی اللہ کا گھر پہنچنے سے پہلے وہ اہل بیت اطہار کے گھر کے اوپر رکتے تھے، یعنی اللہ کے گھر میں جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے اہل بیت کے در پر رکتے تھے، اور در اہل بیت پر رک کے سلام کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور اس کے بعد اسی آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ یعنی 6 مہینے تک مسلسل کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جب پیغمبر اسلام مسجد نبوی کی طرف گئے نہ ہوں، وہ اہل بیت کے در پر رکے نہ ہوں، اور اہل بیت کے در پر رکنے کے بعد سلام نہ کیا ہو، اور سلام کرنے کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت نہ کی ہو۔ یعنی سب سے زیادہ جس آیت کی تلاوت پیغمبر اسلام نے فرمائی ہے وہ آیت تطہیر ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آیت تطہیر اہل بیت علیہ السلام کے معصوم ہونے کی دلیل ہے، آیت تطہیر اہل بیت کی عصمت کی دلیل ہے۔ یہ پیغمبر اسلام نے سب سے زیادہ اہل بیت اطہار کی عصمت پر اس لیے زور دیا ہے کہ ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا بھی مقصود تھا کہ اہل بیت کا معصوم ہونا اہل بیت کے لیے فضیلت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی عصمت
اہل بیت کی فضیلت کا نام نہیں ہے، اہل بیت کی عصمت کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ اہل بیت اطہار کا معصوم ہونا پوری کائنات کی ایک ضرورت ہے، ایک نیسیسٹی ہے، یہ ضرورت ہے۔ دیکھیے ضرورت میں اور فضیلت میں ایک فرق ہوتا ہے۔ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں ہم روزے سے بھی ہیں اور ماہ رمضان میں ہم نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، مگر ان تمام اشیاء کے اوپر ہم غور کریں تو بہت سے گوشے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہت سی باتیں نماز میں فضیلت ہوتی ہیں اور وہ سبب فضیلت بنتی ہیں، جس کی وجہ سے نماز کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے، خوشبو لگا کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے۔ یعنی جب ہم نماز پڑھیں اور عقیق کی انگوٹھی پہنیں تو عقیق کی انگوٹھی پہننا فضیلت کا سبب بنتا ہے اور اس سے نماز کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خوشبو لگانا فضیلت کا سبب بنتا ہے۔ اچھے کپڑے پہن کے، بہترین کپڑے پہن کے نماز پڑھنا یہ بھی سبب فضیلت ہے۔ چنانچہ روایت ملتی ہے کہ مولا حسین ابن علی علیہ السلام جب نماز کے لیے تشریف لے آتے تھے تو راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ آپ بہترین لباس زیب تن فرماتے تھے۔ حالانکہ لباس کو امام سے زینت ہے، امام کو لباس سے زینت نہیں ہے۔ امام تو خود سر سے پاؤں تک کعبہ ہوتا ہے، جو لباس بھی اس کے جسم پہ آ جائے گا وہ غلاف کعبہ بن جائے گا۔ لیکن بہرحال راوی یہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا جب مولا حسین علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو آپ بہترین لباس زیب تن فرماتے تھے۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ حضرت یوں ہر لباس آپ کا بے مثال ہوتا ہے، ہر لباس آپ کا لاجواب ہوتا ہے، لیکن یہ جب نماز پڑھتے میں دیکھتا ہوں تو آپ سب سے منفرد لباس پہنتے ہیں اور سب سے بہترین لباس زیب تن فرماتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو راوی کہتا ہے امام حسین نے جواب دیا اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ جمیل، کہ اللہ خود بھی جمیل ہے، وَيُحِبُّ الجمال، اور وہ جمال کو، خوبصورتی ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا یہ فضیلت ہے، خوشبو لگانا فضیلت ہے، عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے۔ اب نماز میں یہ باتیں وہ ہیں جو فضیلت ہیں، جس کی وجہ سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، مگر اب کچھ باتیں نماز میں نماز کی ضرورت ہیں۔ بھئی خوشبو لگانا فضیلت ہے، عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے، اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے، لیکن نماز سے پہلے وضو کرنا نماز کی ضرورت ہے، خانہ کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی ضرورت ہے، تکبیرۃ الاحرام نماز کی ضرورت ہے، نیت نماز کی ضرورت ہے، پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت کرنا نماز کی ضرورت ہے۔ فضیلت اور ہے، ضرورت اور ہے۔ ضرورت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، فضیلت کے بغیر نماز ہو سکتی ہے۔ بھائی خوشبو لگائے بغیر نماز ہو سکتی ہے، لیکن وضو کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وضو نماز کی ضرورت کا نام ہے۔ تو جیسے وضو نماز کی ضرورت کا نام ہے، ویسے ہی اہل بیت کا معصوم ہونا کائنات کی ضرورت ہے۔ جیسے پانی، ہم افطار کرنے کے بعد جو پانی پیتے ہیں تو پانی پینا فضیلت کا سبب نہیں ہے، پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے، آکسیجن حیات انسانی کی ضرورت ہے۔ تو جیسے سانس لینا فضیلت نہیں ہے، سانس لینا حیات انسانی کی ضرورت ہے، پانی پینا حیات انسانی کی ضرورت ہے، ویسے ہی اہل بیت علیہ السلام کا معصوم ہونا اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی معصوم کا موجود ہونا یہ کائنات کی ضرورت ہے۔ میں جملوں کو عرض کرتا ہوں اور بدل کے عرض کرتا ہوں کہ جیسے پانی اور آکسیجن انسان کی ضرورت ہے، ویسے ہی عصمت اہل بیت کائنات کی ضرورت ہے۔ اگر پانی اور آکسیجن نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، دنیا میں کوئی معصوم نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے۔ تو بہرحال آج بھی ایک معصوم کی ولادت کا روز ہے، آج بھی معصوم کی آمد کا روز ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 15ویں ماہ رمضان کو اس دنیا میں تشریف لائے تھے، جس کی شب میں آپ کی خدمت میں مبارکباد دینے کے لیے موجود ہوں۔ ایسی ضرورت ہوتی ہے معصوم۔ چند جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد شعراء کرام بارگاہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں نذران عقیدت بھی پیش کریں گے۔ عصمت یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر نہ ہماری عبادات مکمل ہو سکتی ہیں اور نہ ہماری حاجات برا سکتی ہیں۔ دیکھیے ضرورت معصوم یوں بھی ہے کہ ہم اپنے کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور اللہ کو اپنا معبود کہتے ہیں۔ وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں،
وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں، وہ لامحدود ہے، ہم محدود ہیں۔ ہم اپنے کو بڑی شان سے اور بڑے فخر سے اللہ کا بندہ کہتے ہیں، کہنا چاہیے، لیکن ہمارا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنا دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے۔ یہ دعویٰ دلیل تب بنے گا جب ہم اللہ سے متصل ہو جائیں گے، جب ہماری اللہ سے کنیکٹیوٹی ہو جائے گی، جب ہمارا اللہ سے رابطہ ہو جائے گا۔ اب جہاں تک متصل ہونے کی بات ہے، اتصال کی بات ہے، رابطے کی بات ہے، کنیکٹیوٹی کی بات ہے، تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہ اللہ ہے واجب الوجود اور ہم ہیں ممکن الوجود۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ممکن الوجود کا مطلب یہ ہے کہ ہم 50 برس پہلے نہیں تھے اور 50 برس بعد نہیں رہیں گے، یعنی وہ واجب ہے کہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور ہمارا وجود ممکن ہے کہ ہم کل تھے اور کل نہیں رہیں گے۔ تو اللہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں۔ اب ہمارا اللہ سے اتصال کیسے ہو، ہم اللہ سے متصل کیسے ہوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ ہم تک آئے تو واجب نہ رہ جائے، ہم اللہ تک پہنچیں تو ممکن نہ رہیں، وہ یہاں آئے تو معبود نہیں، ہم وہاں جائیں تو عابد نہیں، وہ یہاں آئے تو مسجود نہیں، ہم وہاں جائیں تو ساجد نہیں، وہ یہاں آئے تو خالق نہیں، ہم وہاں جائیں تو مخلوق نہیں۔ اب عجیب و غریب مشکل مسئلہ ہے کہ ہم اللہ سے کیسے متصل ہوں۔ میں جملوں کو بدل کے عرض کرتا ہوں کہ اللہ ہم تک آئے یہ شان وحدت کے خلاف ہے، اور ہم اللہ تک پہنچ جائیں یہ اوقات بشریت کے خلاف ہے۔ وہ ہم تک آئے یہ شان وحدت کے خلاف ہے، وہ ہم اس تک پہنچ جائیں یہ اوقات بشریت کے خلاف ہے۔ لہٰذا اب ضرورت پڑتی ہے کچھ ایسی ہستیوں کی کہ جن کے پاس جلوہ وحدت بھی ہو، جن کے پاس پیکر بشریت بھی ہو، جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں وسیلہ بن جائیں، جن کے پاس نور خدا بھی ہو، جن کے پاس پیکر بشر بھی ہو۔ پیکر بشر اس لیے ہو کہ ہم سے رابطہ رہے، اور شان وحدت اس لیے ہو کہ اس سے رابطے میں رہے، یعنی اللہ و بندوں کے بیچ میں کچھ وسیلوں کی ضرورت ہے، کچھ ذریعوں کی ضرورت ہے، کچھ ہستیوں کی ضرورت ہے، اور انہی ہستیوں کو معصومین کہتے ہیں۔ ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے کہ جو اللہ سے بھی رابطے میں ہوں اور ہم سے بھی رابطے میں ہوں، بیک وقت پیکر بشر بھی ہو اور وہ نور خدا بھی ہوں، ادھر بھی کنیکشن ہو وہ ادھر بھی کنیکشن ہو۔ تو ہم نے جب تاریخ میں نظر ڈالی تو ایسی صرف 14 ہستیاں نظر آئیں کہ جو نور خدا بھی تھیں اور ظاہر جن کے پاس پیکر بشر بھی تھا۔ اللہ نے پیکر بشر میں اس لیے بھیجا کہ ہم ان سے رابطہ کر سکیں، وہ نور خدا اس لیے تھے کہ اس کی مظہریت کا مظاہرہ کر سکیں، اس کی طرف سے نمائندگی کر سکیں۔ 14 ہستیاں ہیں جو بیک وقت وسیلوں کی شکل میں نظر آئیں کہ ان کا اللہ سے بھی رابطہ تھا، ان کا بندوں سے بھی رابطہ تھا۔ اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے، کبھی ان کی روٹیاں آسمانوں پر جاتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی آسمان کے کھانے ان کے یہاں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو واقعات تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں یہ صرف سماعت کے چٹخاروں کے لیے نہیں ہیں، یہ معرفت کے اضافے کے لیے ہے۔ بھئی جناب سیدہ کی روٹیوں کا آسمان پر جانا بھی ایک دلیل ہے، وہ آسمان کے کھانوں کا آنا بھی ایک دلیل ہے۔ یہ دلیل یہ ہے کہ آسمان کے کھانوں نے اہل بیت کے گھر میں آ کے بتایا کہ وہاں سے یہاں پر رزق آنے کا ذریعہ بھی اہل بیت ہیں، اور جناب سیدہ کی روٹیوں نے وہاں جا کے بتایا کہ بندوں کی وہاں تک دعا پہنچانے کا ذریعہ بھی اہل بیت ہیں۔ یعنی اگر اہل بیت نہ ہوں تو نہ وہاں کا رزق یہاں آ سکتا ہے، نہ ہماری دعا وہاں تک جا سکتی ہے۔ اللہ و بندوں کے بیچ میں وسیلوں کو معصوم کہتے ہیں، اللہ و بندوں کے بیچ میں ذریعوں کو معصوم کہتے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے ہماری دعائیں وہاں تک پہنچتی ہیں اور انہی کے ذریعے سے وہاں کی عطائیں ہم تک آتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے آپ کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام جن کی آمد کا ہم جشن منا رہے ہیں، اس لاک ڈاؤن میں بھی ہم اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی نظریں دلا رہے ہیں اور ان کے نام سے دسترخوان بچھا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ یہ دسترخوان بچھا کے ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کے یہاں سے جو ہمارے پاس رزق آتا ہے، جو اللہ کی جانب سے ہمارے پاس روزی آتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہم کو غذا ملتی ہے، اور ڈائریکٹ نہیں ملتی ہے، وایا حسن مجتبی ملتی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام اللہ و بندوں کے بیچ میں رزق کا ذریعہ ہیں، اور دسترخوان ان سے منسوب ہے، اور آج ان کی ولادت کی شب ہے۔ ایک ایسی
معصوم ہستی کہ جس کی اس سے پہلے کی معصوم ہستی نے تعارف کرایا، تاکہ یہ سلسلہ ضرورت جاری و ساری رہے۔ آخر میں چند منٹ میں مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے عرض یہی کر رہا تھا کہ معصوم ضرورت ہوتا ہے، تو ہر دور میں ایک معصوم کی ضرورت ہے، چنانچہ ان 14 معصومین نے ہر دور کے لیے ایک معصوم کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا والوں کے سامنے اللہ کے حکم سے اس کا تعارف بھی کرایا، اور مختلف طریقے پیغمبر اسلام نے کبھی نام بنام تعارف کرایا، کبھی نام بتا کے تعارف کرایا کہ میرے بعد کون ہوگا، ان کے بعد کون ہوگا، ان کے بعد کون ہوگا، اور کبھی صفات کے ذریعے تعارف کرایا گیا۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مولا علی کے بعد اللہ و بندوں کے بیچ میں رزق کا وسیلہ بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ اس کا تعارف پیغمبر اسلام نے نام کے ذریعے، وہ روایت موجود ہے جس میں 12 اماموں کے نام لیے، اور مولا علی علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے متعارف کرایا ہے، کبھی نام کے ذریعے، کبھی صفات کے ذریعے۔ چنانچہ صفت کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو یقیناً آپ کے ثواب میں بھی اضافہ کرے گا اور آپ کے مزاج کی خنکی کا بھی سبب بنے گا، وہ آپ کے لبوں کی تبسم کا بھی سبب بنے گا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار مولائے کائنات کے پاس معاویہ نے اپنے ایک شخص کو ایک سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ سوال معاویہ سے، اور روم کے بادشاہ نے، جسے قیصر روم کہا جاتا تھا، وہ قیصر روم نے، بادشاہ روم نے معاویہ سے سوال کیے تھے، اور وہ 10 سوال تھے، اور ان 10 سوالوں میں صرف ایک سوال میں آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا۔ تو وہ 10 کے 10 سوال قیصر روم نے، بادشاہ روم نے معاویہ کے سامنے پیش کیے تھے، اور اپنے ایلچی کے ذریعے، اپنے سفیر کے ذریعے، میسنجر کے ذریعے معاویہ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ، یعنی معاویہ، ان سوالوں کا جواب دے دے گا تو اس کے خزانے کو دینار و درہم سے بھر دیا جائے گا۔ تو اب جب معاویہ نے سوالات کو دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں شہر علم کا دروازہ نہیں، وہاں جہل کے سوا کیا ہوگا، جہاں مولا کائنات کی محبت نہیں، وہاں جہالت کے سوا کیا ہوگا۔ لہٰذا جہل کی بنیاد کے اوپر سوالوں کے جواب وہ کیا دیتا، ہاں مکاری کی بنیاد کے اوپر اس نے اپنے ایک آدمی کو بھیس بدل کے مولا کائنات کے پاس بھیجا، وہ کہا جاؤ، جا کے مولا علی سے بتانا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کوفے کا رہنے والا ہوں، اور ان سوالوں کے جواب دے دیجئے۔ خیر، معاویہ کا ماننے و چاہنے والا بھیس بدل کے مولا کائنات کے پاس پہنچا، اور اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھکے ہوئے تھا، اور آنے کے بعد اس نے سلام کیا، اور مولا علی سے کہا کہ یا علی، میں کوفے کا رہنے والا ہوں اور آپ کا چاہنے والا ہوں، میں کچھ سوال لے کے آیا ہوں، ان کے جواب چاہتا ہوں۔ میرے مولا کے لبوں کے منبر پر تبسم کا خطیب آ گیا۔ مولا علی مسکرائے کہ نہ تو میرا ماننے والا ہے، نہ تو کوفے کا رہنے والا ہے، تو معاویہ کا چاہنے والا ہے اور شام کا رہنے والا ہے۔ دیکھیں، میں عرض کروں گا کہ مولا علی کے دشمنوں پر سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں رہ جاتی۔ اس سے بڑھ کے بدعقلی کا ثبوت کیا ہوگا کہ منحوس اپنا چہرہ اس سے چھپا رہا تھا جس کی ذوالفقار نسلیں دیکھ لیتی ہے۔ مولا کائنات مسکرائے کہ تو جھوٹا ہے، تو نہ میرا چاہنے والا ہے، نہ کوفے کا رہنے والا ہے، چہرے سے نقاب ہٹا۔ اس نے چہرے سے نقاب ہٹائی، اور اس کے بعد کہا یا علی، آپ نے سچ فرمایا، مجھے معاویہ نے آپ کے پاس سوالوں کا جواب لینے کے لیے بھیجا ہے۔ کہا اچھا، سوالوں کا جواب ہم دیں گے، کیا سوال ہیں؟ اس نے سوال کرنا شروع کیے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، اور سورج ایک دن کا سفر کیسے طے کر لیتا ہے، اور آنکھوں کی روشنی سورج تک کتنی دیر میں پہنچ جاتی ہے، اور مختلف سوالات تھے، جس میں ایک سوال یہ تھا کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جس میں سے ہر دوسری چیز اپنی پہلی چیز سے افضل ہے اور اپنی پہلی چیز سے بڑھتر ہے۔ مولا کائنات مسکرائے، پہلو میں بیٹھے ہوئے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمائے میرے لال حسن، آپ بتا دیجئے۔ دیکھیں، یہ تعارف کا ذریعہ ہے، یہ ضرورت کی طرف متعارف کرانا ہے، متوجہ کرنا ہے کہ پہچانو میرے بعد اللہ و بندوں کے بیچ میں ضرورت کون بنے گا۔ تو امام حسن مجتبیٰ سے فرمائے میرے لال تم بتا دو۔ امام حسن علیہ السلام نے سوالوں کے جواب دیے، وہ خاص سوال جو اس نے کیا تھا کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جس میں سے ہر دوسری چیز اپنی پہلی چیز سے افضل اور برتر اور وزنی ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا بابا اس سے کہہ دی ان 10 چیزوں میں سب سے سخت پتھر ہوتا ہے، اور پتھر سے افضل لوہا ہوتا ہے کہ لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے، لوہے سے افضل آگ ہوتی ہے
کہ آگ لوہے کو بجھا دیتی ہے، آگ سے افضل پانی ہوتا ہے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے افضل بادل ہوتا ہے کہ جو پانی کو برساتا ہے، بادل سے افضل ہوا ہوتی ہے جو بادل کو لے کے آتی ہے، ہوا سے افضل وہ فرشتہ ہوتا ہے جو ہوا کا موکل ہوتا ہے، اور اس فرشتے سے افضل بھی ملک الموت ہوتا ہے جو اس فرشتے کو موت دے گا، اور ملک الموت سے افضل بھی موت ہے جو ملک الموت کو بھی آنا ہے، اور موت سے افضل حکم خدا ہے کہ جو حکم خدا سے آتی ہے۔ ان سوالوں کے جواب امام حسن مجتبیٰ کے ذریعے معاویہ کے چاہنے والوں تک مولا علی نے پہنچائے، مگر میں عرض کروں گا اے میرے مولا، اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولائے غدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے آدم کو توبہ سکھانے والے، اے نوح کا سفینہ چٹکی سے پکڑ کے کنارے پہنچانے والے، اے جناب ابراہیم کو آگ سے بچانے والے، اے موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرانے والے، اے جناب عیسیٰ کو پنجہ یہود سے آزاد کرانے والے، اے میرے مولا، سوال ایک بوڑھے نے کیے تھے، جواب اپنے شہزادے سے کیوں دلوائے، اپنے کمسن بیٹے سے کیوں دلوائے؟ آواز دیں گے یہ پیغام بھی تو پہنچانا ہے کہ جو خلافت کا بڑھاپا نہیں جانتا وہ امامت کا بچپنا جانتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ آپ تمام حضرات کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کی آمد بہت بہت مبارک ہو، اور ہمارے آپ کے گھروں میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کے صدقے میں رزق طیب و رزق حلال میں اضافہ ہو، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں جناب ابو ذر کنتوری، اصغر کنتوری اور گراف ایجنسی کی پوری ٹیم، راہل سنگھ صاحب اور ظہیر صاحب اور جتنے بھی معاونین و شعراء ہیں، وہ سب ہر آفت عارضی اور سماوی سے محفوظ رہے، اور اس لاک ڈاؤن کا جلد از جلد خاتمہ ہو، کورونا نام کی وبا دور ہو، اور ہم سب احتیاط کرتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر رہیں اور ذکر اہل بیت اور عبادت خدا میں مشغول رہیں۔ والسلام، خدا حافظ و ناصر۔